أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. ہمارے محترم مولانا عبدالغفار صاحب نے جو اعلان فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجلس ذکر میں آنے سے روکا جا رہا ہے، بلکہ وہ حضرات کے جنہیں دشواری محسوس ہو اور وہ کسی بھی وجہ سے بالخصوص جو دھند کا معاملہ ہے یا سردی کی شدت ہے، اس وجہ سے اگر ان کے لیے آنا دشوار ہو تو وہ ساتھ ہی اپنے مقام پہ رہتے ہوئے اپنے ذکر اذکار میں مشغول رہیں، اور جو حضرات اس کے باوجود تشریف لا سکتے ہیں تو ان کی قربانی تو بہرحال قابل قدر ہے. ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت ہے ان کی آمد، ان کی زیارت اور ان کی موجودگی ہم اپنے لیے دارین کی برکتوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو آپ سب پاکیزہ لوگوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ نشست میں حضرت نے اپنے بچپن کے حوالے سے جب ان کے والد مرحوم کا انتقال ہو گیا تو والدہ محترمہ جس طرح سے ان کی تربیت فرما رہی تھیں اس میں تذکرہ فرمایا کہ کچھ بھی ہوتا نماز کی کوتاہی کو وہ کبھی بھی گوارا نہیں فرماتی تھی، اور میں اگر کبھی عشاء پڑھے بغیر سو جاتا تو مجھے اٹھا کر دوبارہ سے نماز پڑھواتی اور فجر کی نماز میں وقت پہ جگاتی، مسجد بھیجتی اور تلاوت کا اہتمام کرواتی. حضرت فرماتے ہیں دوسری بات جس میں وہ قطعاً رعایت نہ کرتی اور ان کی غیر معمولی محبت و شفقت اس میں خارج نہ ہوتی، وہ یہ کہ اگر میں کسی خادمہ کے لڑکے یا کام کاج کرنے والوں اور غریب بچوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ناانصافی کرتا، یہ حقارت اور غرور کے ساتھ پیش آتا تو وہ مجھ سے نہ صرف معافی منگواتی بلکہ ہاتھ تک جڑواتی. اس میں مجھے کتنی ہی اپنی ذلت اور خفت محسوس ہوتی مگر وہ اس کے بغیر نہ مانتی. یقیناً آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ سید تھے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہونا ایک ایسا شرف ہے جو کوئی شخص اپنی محنت سے یا کسی ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتا. یہ وہ بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ جسے عطا فرما دیں، یعنی جسے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں لکھ دیں وہی آپ کی آل میں سے ہو سکتا ہے. اور اگر ہم اس کو انصاف کی نگاہ سے دیکھیں اور حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو بہرحال ایک برتری تو ہے اور بہت بڑی برتری ہے. اس کے مقابلے میں باقی جو برتری کے احساسات ہیں کہ ہماری برادری اونچی ہے، وہ ہر اعتبار سے، فطری اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ غلط ہے اور وہ کسی طور پر بھی حوصلہ افزائی کا استحقاق نہیں رکھتی. اگر کوئی شخص اپنی برادری کے حوالے سے اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں افضل و برتر ہوں تو یقین کیجیے وہ مستقل اور مسلسل گناہ کے ارتکاب میں ہے تسلسل کے ساتھ. یعنی اگر وہ شیخ کامل بھی ہے، اس کو کہیں سے خلافت بھی مل گئی اور واقعی متقی ہے اور اس کو یہ احساس ہے کہ میری قوم باقی اقوام سے برتر ہے اور اس نے تہجد کی نیت باندھی ہوئی ہے اور حرم پاک میں وہ کھڑا ہوا ہے، تو حرم پاک میں ہوتے ہوئے تہجد کی نیت باندھ کر بھی مسلسل وہ گناہ میں مبتلا ہے. بدقسمتی ہمارے ہاں، ہمارے خواص میں سے ہماری رانا برادری ہے، انہیں یہ بہت ہی زیادہ
خوش فہمی ہے کہ ہماری اونچی قوم ہے، ہماری میو برادری میں جہالت بہت زیادہ ہے، ہم اونچی ذات سو ہیں. باقی ارائیں برادری میں بہت زیادہ ہے کہ ہم چودھری ہوتے ہیں، میاں کہلواتے ہیں وغیرہ، اور کئی کسی کا نام لے کے تنقیص مقصود نہیں ہے، لیکن یہ وہ بیماریاں ہیں. جیسے بیماریاں تو بہت سی ہیں، لیکن کینسر اور فلاں فلاں متعین ہے، یہ کینسر کی طرح ہے. بہت سے سردار صاحبان ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا احساس ہمارے بہت سے محترم ساتھی ہیں، ان کے بچے بھی اپنے آپ کو چودھری لکھواتے ہیں. یہ بہت ہی بڑی ذلت کی علامت ہے. بہت ہی معافی چاہتا ہوں. چودراہٹ کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ چودراہٹ اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے اپنا قیمتی وقت نکال کر کسی غریب، مزدور اور کمزور آدمی کی ضرورت کو پورا کرنا، اس کو چودراہٹ کہتے ہیں. یہ برادری کے ساتھ مشروط نہیں ہے. اور اس سے بڑی کمینگی کیا ہوگی کہ خوبی والا آدمی اپنے آپ کو کہے میں خوبی والا ہوں. پھر سنیے، خوبی والا کہے کہ میں خوبی والا ہوں، یہ بہت بڑی کمینگی ہے. اور اس کمینگی کو 1000 سے ضرب دے دیں تو تب وہ کمینگی بنتی ہے کہ نااہل یہ کہے کہ میں خوبی والا ہوں. آپ سمجھتے ہیں؟ خوبی والا شخص یہ کہے کہ میں خوبی والا ہوں تو اس نے سب خوبیوں پہ پانی پھیر دیا. حضرت اقدس حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی گزرے ہیں، سبحان اللہ. نام لیتے ہیں تو ایمان تازہ ہوتا ہے. وہ اپنے نام کے ساتھ یہ فرماتے تھے، اشرف علی نام تھا، فرماتے تھے اشرف برائے نام. اور ہم جیسے نالائق نکمے کسی نہ کام کے، کیا نام ہے جی مفتی سعید صاحب نام ہے. یہ ڈر ہوتا ہے کہ میں نے لفظ مفتی کا نہ کہا تو میں مفتیت چھن جائے گی. کاہے کہ مفتی بھائی، مولوی فلاں، قاری فلاں، یہ کم ہے کہ اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. چودھری فلاں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اللہ والے تھے، ان کے خادم تھے، ان کا نام مینا تھا اور بیٹے کا نام بھی مینا تھا. وہ بیمار ہوئے تو تکلیف میں انہیں ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، پوچھا مینا ہے؟ تو وہ تو نہیں تھے. جو دوسرے کہنے لگے حضرت مخدوم مینا تو نہیں لیکن خادم مینا موجود ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا. نیک آدمی کی خدمت ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے تفریق کر دی، اس کی خدمت کرنی، اس کی نہیں کرنی. کیوں؟ اس کو اس رب نے پیدا نہیں کیا. میری برادری کا آ گیا جی اپنی برادری زیادہ کام کرنا ہے، تو کیا کمال کیا آپ نے. اور اب تو چودراہٹ والی بات رہ ہی نہیں گئی. کمینگی کا نام چودراہٹ رکھ دیا گیا ہے. منتظر ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی پھنسے کورٹ کچہری میں، اس کا کام ہو تو ہم اپنی چودراہٹ چمکائیں، احسان جتلائیں، اور کوئی ایسا کھانچا بھی لگ جائے کہ اس کے ذریعے سے کچھ پیسے بھی مل جائیں ہمیں. یہ چودراہٹ ہے. حاتم ایک بہت بڑے سخی تھے. کوئی مہمان آتا تو ان کی خدمت میں وہ کوئی کمی نہیں چھوڑتے تھے. تو خوبی کس کو کہتے ہیں؟ خوبی اس کو کہتے ہیں کہ ایک جنگ میں جب جنگی قیدی آئے تو ان قیدیوں میں جب تفصیلات بتائی گئیں، یہ نام ہے، فلاں نام ہے، فلاں نام ہے، تو اس تفصیل میں بتاتے بتاتے تفصیل بتانے والے جب یہاں پہ پہنچے کہ یہ خاتون ہیں بنت حاتم، تو سرکار رک گئے. سرکار فرمایا ٹھہرو، کون حاتم؟ کہ حضور وہ جو سخی تھا. اچھا ان کی بیٹی ہیں؟ اب نہیں، پھر ان کو یہاں مت بٹھاؤ، وہ باوقار جگہ پہ بٹھاؤ. خوبی تو یہ ہے نا کہ سید الانبیاء تعریف فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم بچپن سے سکھاتے ہیں یہ. تو نے پریشان نہیں ہونا، تیرے پیچھے ہم کھڑے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنی.
کتنے افسوس کی بات ہے کہ بچوں کو بجائے صفات اور خوبیوں کے سکھانے کے ہم جہالت پر پختہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بچپن ہی سے اس میں اکڑ ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے، بدتمیزی ہوتی ہے. یہ سب مل جائیں نسبت سادات کے کروڑویں حصے کو بھی نہیں پہنچ سکتے. حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے اللہ والے گزرے، سبحان اللہ. وہ کوئی بھی شخص اگر نسبت سادات رکھتا یعنی سید ہوتا، چاہے وہ نیکی کی طرف مائل ہو یا نہ ہو، خیر کی طرف مائل ہو یا نہ ہو، وہ اس کے احترام کو واجب سمجھتے تھے. لوگ کہتے کہ حضرت یہ نیکی کی طرف مائل نہیں ہے، میں ایک مفہوم ہے اس کو تھوڑا تبدیل کر کے پیش کر رہا ہوں. لوگ کہتے کہ حضرت یہ خیر کی طرف مائل نہیں ہے، فرمایا کہ یہ ان کا معاملہ ہے، میرے لیے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ میرے آقا کی آل میں سے. تو حضرت آل رسول میں سے ہیں، اور تربیت ماں کیا کر رہی ہے. اور پھر صورتحال یہ ہے کہ والد فوت ہو گئے ہیں، یہ کم سینی میں ہیں، تو شفقتیں اور بڑھ جاتی ہیں نا. تو ہمارے ہاں تو یعنی اگر کوئی بھی کسی کو نسبت میسر ہو سادات کی، تو وہ جس طرح سے اس کا تذکرہ ہوتا ہے وہ پھر سادات کا مزاج نہیں ہے. حضرت اقدس حضرت سید نفی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بارہا حاضری ہوئی. بہت سے نئے حضرات جب وہاں پہ گئے تو جا کر دیکھ کے کہنے لگے کہ ہاں، چہرہ اور وجود ہی بتاتا ہے کہ سید ہے. سید تو اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. تو خیر وہ بہرحال ہمارے ایک عجیب سے ایک سلسلہ چل نکلا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اب ماں جو ہے اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں. گھر میں ہوتا ہے کہ خدمت کرنے والی خواتین آتی ہیں، وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہیں، تو ان میں سے کسی کے بچے چھوٹے ہوں تو وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں. تو جس گھر میں کام کر رہی ہوتی ہیں تو وہ گھر والے ایک برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر کام کرنے آئی ہیں، ہم سے تنخواہ لیتی ہیں. تو طبعی طور پر اگر مناسب رہنمائی میسر نہ ہو تو گھٹیا سمجھنا یہ ہماری طبیعتوں کا حصہ ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو صاحب خانہ کی اولاد میں سے ہوں یا خادمہ کی اولاد میں سے آپس میں بعض اوقات الجھ پڑتے ہیں. تو اس موقع پر تو یہ لازم ہوتا ہے کہ گالی گلوچ کی جائے، اس کے بچے کو، اس کی ماں کو برا بھلا کہا جائے، گویا کہ یہ تو فرض واجب ہے. تمہاری ہمت کیسی ہوئی؟ سمجھ رہے نا میری بات. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ پاکستان یہ بنگلہ دیش جب علیحدہ ہوا، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، تو ڈھاکہ میں کوئی تقریب تھی شادی کی. تو کوئی خاتون تھیں، وہ گھروں میں کام کرتی تھیں. تو جس گھر میں کام کرتی تھیں ان کے کسی فرد کی شادی تھی، تو بڑا اہتمام تھا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ چند دن اضافی کام کے ہیں تو آپ ذرا جلدی آ جائیے گا. خیر وہ شادی کا دن آیا تو وہ جو خادمہ تھی وہ پہلے سے زیادہ مستعد تھی، تو سب کھانے وانے لگے. تو چھوٹا بچہ اس کے ساتھ تھا، وہ بھی ساتھ میں آ گیا. اب بچے تو بچے ہی ہوتے ہیں. تو جو ٹیبل وغیرہ لگے تھے ان پہ کھانا چن دیا گیا، مہمانوں کو بھی بلانا تھا. تو بچہ بھی ماں کے ساتھ تھا. تو بچے نے دیکھا دائیں بائیں کوئی نہیں، تو آنکھ بچا کے کچھ اٹھا کے کھا لیا. وہ جو مالک تھا اتفاق سے اس کی نظر پڑ گئی، تو اس نے اس بچے سے وہ جو باقی کچھ کھا لیا تھا، کچھ باقی ماندہ چیز تھی وہ چھین لی، اور شاید اس کو تھپڑ مارا اور گالی گلوچ بھی کی. اس کی ماں کو بھی برا، اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ جی غلطی ہو گئی، بچہ تھے. پر وہ نہیں ٹلا. اب یہی سوچ لے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بچہ تو معصوم ہوا کرتا ہے. اس نے گالی گلوچ کی، مہمان بھی آ گئے، ان سب کے سامنے برا بھلا کہا، تم نوکر ہوتے ہی ایسے ہو، تمہاری فطرت یہ وغیرہ. خیر وہ معافی مانگتی رہی، بات ختم ہو گئی. پھر بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تو وہ خاتون بھی پاکستان آ گئی، کراچی.
اور وہ جو صاحب خانہ تھے. لیکن یہ لوگ اپنے اپنے طور پر آئے. وقت گزرا تو اس خاتون نے محنت کر کے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنایا. اس نے بڑی محنت سے پڑھا اور وہ اللہ نے بڑا کرم کیا, اس فن میں بڑی مہارت پیدا ہوئی اور اس وہ پریکٹس کرنے لگا, پریکٹس اچھی چل نکلی وغیرہ وغیرہ. تو ایک دن ایک مریض آیا جو بڑی عمر کا تھا, تو اس نے آ کر کے چیک کروایا. تو ڈاکٹر نے چیک کیا اور ساتھ ہی پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. کہا جی میں کچھ بھی کھاتا ہوں ہضم نہیں ہوتا, اتنے دن ہو گئے ہیں. تو کوئی ٹیسٹ وغیرہ لکھ کر دیے, وہ کروائے. ان کی جب رپورٹس آئیں تو رپورٹس بھی بہتر تھیں, تو دوائیں دیں, کچھ عرصے استعمال کی, پھر بدلیں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو پھر غور کرنے پر پتہ چلا کہ یہ وہی مالک مکان تھا, وہی صاحب خانہ تھا جس نے اس بچے کو مارا تھا, اور یہی وہ بچہ ڈاکٹر تھا جو آگے چل کے. تو پھر کسی صاحب نظر نے کہا کہ یہ مکافات عمل ہے, جو منہ سے چھینا تھا نا, تو اللہ نے اس کو کھانے سے محروم کر دیا, یہ دواؤں سے ٹھیک نہیں. جانور بن جاتے ہیں. کیا ہو گیا؟ غریب کے منہ میں لقمہ ہی جا رہا ہے نا. کہاں گئی تمہاری ڈگریاں؟ یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں, ان کو دنیاوی امور میں الجھتے دیکھیں آپ. وہ حیوانگی ہوتی کہ جانور بھی شرما جائیں. تو میں نے جانتا نہیں, یہی سٹائل ہوتا ہے نا. ایک اللہ والے بیٹھے ہوئے تھے قبرستان کے کنارے, تو ایک چودھری صاحب, نام نہاد چودھری صاحب وہاں سے گزرے, تو سب لوگ بھاگ کر ملے. جیسا کہ ہماری جہالت ہے کہ بڑا وہ جس کے پاس گاڑی ہو, جس کے پاس 2 گاڑی ہوں اس سے بڑا. تو پھر ہم بھی دائیں بائیں سے کوشش کر کے ڈالا ساتھ میں لیتے ہیں تاکہ ہم بڑے سمجھیں. یہ کیا جہالت ہے؟ یہ معیار ہیں بڑے ہونے کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محترم و مکرم ہے. تو یہ اتنی عام بیماری ہے, اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی, فلاں آدمی بہت بڑا ہے, کیا ہے جس پر 2 گاڑی ہیں بس. درود شریف پڑھ لیجیے. تو ان کی آپس کی گفتگو دیکھا کریں. اتنی نیچ حرکتیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا کرنا, فلانا کرنا, وہ بات تو ختم ہو گئی. اب لاکھوں روپے شادی پہ خرچ کر دیے ہمارے بہت اچھے سمجھدار ساتھی. کوئی خدا نہ خواستہ فخر کی بات نہیں, اظہار نعمت اللہ تعالیٰ کے شکر کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں. ان 5 بچوں کی شادیاں ہوئیں بغیر حال کے, بغیر کسی اضافی خرچ کے ہوئیں, باوقار طریقے سے ہوئیں. مگر چودھری کو کون سمجھائے؟ تسبیحات بھی پوری کرنی ہے, ذکر اذکار بھی پورے کرنے ہیں, پیشانی پہ محراب بھی ہے, لیکن اتنا بزدل ہے کہ بس لوگوں کی باتوں یا لوگوں کے تانوں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. پھر کیسا چودھری ہے بھائی؟ یہاں پہ سوچنا چاہیے تھا کہ کتنی بہن بیٹیوں کی شادیاں ہو جاتی. یہاں پہ نہیں سوچتا. اگر کوئی آدمی سال میں دوسری بار عمرے پہ چلا جائے تو اس کی پھر ہمدردی کی رگ پھڑکنے لگتی ہے. بار بار عمرے پہ جاتے ہو, بار بار حج پہ جاتے ہو. کتنی زنجیروں میں, کتنے خولوں میں ہم قید ہیں, نکل نہیں سکتے ان سے. بس یہ کہ ذکر اذکار کا سلسلہ اور دین کی شناخت کا سلسلہ کر لیا ہے, اس میں بھی پھر ہماری جو برادریوں کی نسبتیں وہ ہاتھ سے نہیں جاتی. شیخ العربی العجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں ایک بہت بڑے اللہ والے نے فرمایا کہ 1,00,000 صاحب نسبت یعنی حقیقی بزرگ ایک طرف, یہ تنہا ایک طرف ہوں تو ان کی روحانیت کو نہیں پہنچ سکتے.
وہ اپنے نام کے ساتھ ننگ اسلاف حسین احمد لکھا کرتے تھے کہ میں اپنے بڑوں کے نام کو روشن نہیں کر پایا، میری وجہ سے ان کا نام جو ہے ان کی عزت متاثر ہوئی، اللہ مجھے معاف کرے۔ ہمارے پلے کچھ ہے نہیں، ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ تو ناممکن ہے نا کہ ملازم ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ملازم تمہارے بھائی ہیں، جو تم کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ، سرکار نے فرمایا۔ ہماری تو توہین ہے نا کہ ہم کسی ملازم کو اپنا بھائی کہہ دیں یا ساتھ بٹھا لیں، بہت بڑی توہین ہے۔ اور یہ نام نہاد علماء، مولوی اور مفتی مجھ جیسے جو اپنے آپ کو مفتی شیخ طریقت، کچھ یہ سب نالائق لوگوں میں یہ بدرجہ عتم یہ چیزیں موجود ہیں۔ میرا بیٹا وہ باوقار ہے، باقی ملازم اور وہ نعوذ باللہ وہ کسی طور پر قابل احترام نہیں۔ پوچھیں تو کتنی بدتمیزی سے 6 ڈگریاں اس کے پاس ہیں، یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، باہر سے فلاں کیا، ڈاکٹر بھی۔ یہ کون ہے جی؟ ساڑھا نوکر ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنی توہین انسان کی۔ ساڑھا کامہ ہے جی، ساڑھا ملازم ہے، ساڑھا مظاہرہ ہے۔ کتنا بڑا تمہارا معاون ہے، تم سو رہے ہوتے وہ کام کر رہا ہوتا ہے، یہ تم شکر گزاری کر رہے ہو۔ کتنی ذلت ہے۔ ساڑھے نوکر دا بچہ ہے، ساڑھے ملازم دا پتر ہے، یہ انسانیت ہے، یہی سیکھا ہے۔ ہم سے کھانا بچے گا تو ملازم کھائیں گے، کیوں؟ اس کا الٹ کیوں نہیں ہے؟ پہلے ملازم کو کیوں نہیں کھلاتے؟ آپ کے ساتھ آپ دو کوئی مہمان کیوں، کوئی صاحب اثر کیوں نہ آ جائے، تو کوئی آ جائے آپ کے پاس تو آپ توہین سمجھتے ہیں کہ ملازم کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ حضرت قطب الاقطاب نور اللہ مرقدہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بہت بڑے دنیاوی اعتبار سے بااثر آئے، تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں تھے، تو کھانا چن دیا گیا، تو حضرت خاموشی سے کھسک گئے تاکہ حضرات کھانا کھا لیں۔ تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے محسوس کیا، فرمایا محمود کہ جی حضرت کہاں ہو؟ یہ باہر ہو، اندر آ جاؤ۔ فرمایا کہ بھائی یہ تو چند منٹ کے لیے چلے جائیں گے، اصل تو تم ہی ہو، آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ۔ ہماری توہین ہو جاتی ہے۔ تو بھائی یہ باتیں صرف سننے کے لیے نہیں ہیں، سیکھنے اور کرنے کے لیے، اگر اللہ کے ہاں کچھ چاہتے ہیں، اگر انسان بننا چاہتے ہیں۔ ورنہ ڈگری حاصل کر کے، پگڑی امامہ باندھ کے، چوغا پہن کے، خلافتیں لے کر، تسبیحات کر کے بھی جانور ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں۔ تو ہمارے یہاں یہ رائیونڈ کے قریب ہی تالاب سرائے، جہاں سے ہمارے خدمت والے ہمارے محسن حضرات آتے ہیں، وہاں کے ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ وہ میں نے پے در پہ سنا کہ اب فلاں مقدمہ چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، فلاں چل رہا ہے، تو کسی نے کہا کہ اتنے مقدمے بازی، تو کہنے لگے پیسے کماتے کس لیے ہیں؟ یہ صورتحال ہے۔ اسلام میں اس احساس برتری کی گنجائش نہیں ہے بالکل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ مصر میں ایک گھڑ دوڑ ہوئی، مقابلہ ہوا، اس میں گورنر صاحب کے جو بیٹے تھے وہ بھی شریک تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے۔ تو آخر میں باقی گھڑ سوار تو پیچھے رہ گئے، یہ گورنر صاحب کے بیٹے یہ سب سے آگے تھے، اور ایک اور نوجوان تھا، قبطی تھا، عیسائی تھا، یہ دونوں آخر میں رہ گئے۔ تو وہ آگے نکلنے لگا تو گورنر صاحب کے بیٹے کو ناگوار گزرا کہ ہم سے جیتے، تو اسی دوران اس نے تھپڑ مارا،
تو وہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا تسلسل ٹوٹ گیا اور پیچھے رہ گیا، تو یہ جیت گئے. اس کو بڑی تکلیف ہوئی اور بڑی ذلت بھی ہوئی. تو کسی نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. فرمایا بھئی امیر المومنین کے ہاں جائیے، انصاف ملے گا. تو مصر سے وہ عیسائی مدینہ منورہ آیا اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضرت وہ گھڑ دوڑ ہو رہی تھی تو آخر میں ہم 2 رہ گئے تھے، تو میں جیتنے لگا تو وہ گورنر کے بیٹے نے مجھے تھپڑ مارا، تو سب کے سامنے رسوائی بھی ہوئی اور میں ہار بھی گیا. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، ابھی نوٹس لیتے ہیں. حضرت نے گورنر صاحب کو بھی بلا لیا، بیٹے کو بھی بلا لیا، باقی جن افراد کی ضرورت ہو سکتی تھی انہیں بھی بلا لیا اور فرمایا کہ یہ الزام ہے، یہ کہتا ہے ایسا ہوا کہ جی ہوا. تو فرمایا بھرے مجمع میں اس عیسائی کو کہا کہ اتنی ہی قوت سے تھپڑ مارو جتنی قوت سے اس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا. ہمارے ہاں اس کا تصور ہے. ایسے نااہل لوگ ہوتے ہیں. المرء علی دین خلیلی. کسی آدمی کو اگر پرکھنا ہو نا تو اس کے دوستوں کو دیکھ لیجیے. خیر کی بات کہنے والے، خیر کی طرف متوجہ کرنے والے ہزاروں میں کوئی ایک ہو تو ہو. وہی جہالت ہے، اسی کا دور ہو رہا ہے، اسی کا مذاکرہ ہو رہا ہے. کہیں کوئی معاملہ ہو گیا تو اب ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ معافی نہ مانگ سا پھٹے چڑھ جاؤں گا. تو یہ تو پیچھے ہو جاتے ہیں، بندہ پھٹے چڑھ جاتا ہے، حاصل کچھ بھی نہیں. یہ سمجھداری ہے، یہ آخرت کا راستہ ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. وہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک بہت ہی شریر آدمی بیان کے دوران اٹھا اور اٹھ کر کہنے لگا کہ آپ حرامی ہیں. ہم یہاں پہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں، علم کی توہین کی ہے، علماء کی توہین کی ہے، نہیں چھوڑیں گے، جلوس نکلے گا وغیرہ وغیرہ. ایسے ہی ہے نا، یہ کھوکھلے لوگ ہوتے ہیں، یہ مذہب کا غلط استعمال کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. انسانیت کیا ہے؟ بولیا تو انہیں لوکی کافر کافر کہندے تو آہو آہو آگ. تو کہا کہ حضرت آپ تو حرامی ہیں. حضرت نے گفتگو روکی اور فرمایا کہ میرے والد کا میری والدہ سے نکاح ہوا، فلاں فلاں گواہ تھے، ایک فلاں جگہ رہتے ہیں، ایک فلاں جگہ رہتے ہیں. یہ کہہ کے دوبارہ اپنی دین کی بات شروع کر دی. یہ بچپن ہی سے یہ تکبر سکھانا نہیں. ساڈا پتر چودھری ہے، ساڈا پتر رانا ہے، ساڈا پتر فلانا ہے. یہ بہت بڑی جہالت ہے. آپ خیر کی ساری کھڑکیاں سارے دروازے بند کر رہے ہیں. نہیں بیٹا، عمل کام آئے گا. اللہ کی ساری مخلوق بہت اچھی ہے، ان کی خدمت کرنی چاہیے. یہ چیزیں سکھانے کی ہوتی. دارالعلوم میں ایک استاد صاحب تھے، تو وہ غالباً پٹھان تھے، تو اردو تکلم ان کا اتنا شستہ نہیں تھا. تو جب سال کے آغاز میں اسباق تقسیم ہوئے تو ان کو جو اسباق ملے ان میں ایک سبق منطق کی کتاب قطبی کے نام سے جو درس نظامی کا حصہ ہے وہ ان کے حصے میں آئی. تو کلاس میں جو طلباء تھے ان میں ایک طالب علم ایسے بھی تھے جو دارالعلوم کے ایک بڑے استاد صاحب کے بیٹے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایک احساس تو ہوتا ہے، میں صاحبزادہ ہوں، فلاں کا بیٹا ہوں، میرے والد وہ بڑے مقام کے حامل ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کی شان، وہ ابتدائی چند دن جب سبق ہوا تو میں نے عرض کیا کہ ان کا اردو تکلم اتنا شستہ نہیں تھا، تو وہ مطمئن نہیں ہوئے. انہوں نے درخواست دی کہ یہ سبق جو ہے جو استاد صاحب پڑھاتے ہیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. مطلب یہ کہ ان کو پڑھانا نہیں آتا. اب چونکہ ایک بڑی شخصیت کے بیٹے کی طرف سے درخواست آئی تھی تو ادارے نے نوٹس لیا اور وہ کتاب ان سے لے کر کسی اور استاد کو دے دی. بظاہر تو بات ختم ہو گئی، لیکن ان کا دل دکھا، ایک طرح سے شرمندگی محسوس کی.
خیر وقت گزرا، یہ جو صاحبزادہ صاحب تھے یہ پورے عالم بنے، عالم بننے کے بعد دارالعلوم میں استاد بنے، چھوٹے اسباق ان کو ملے، پڑھاتے رہے، کئی سال گزر گئے۔ ایک سال جب اسباق تقسیم ہوئے تو انہیں وہی کتاب قطبی ملی پڑھانے کو، یہ بہت اچھے مدرس تھے۔ تو جب یہ پہلے دن پڑھانے کے لیے آئے اور طلباء سامنے موجود تھے، ان کی بہت اچھی شہرت تھی کہ کتاب سمجھتے ہی بہت اچھی ہیں اور سمجھاتے بھی بہت عمدہ ہیں۔ تو انہوں نے کتاب کھولی تو انہیں کچھ نظر نہ آئے، یعنی الفاظ تو نظر آ رہے تھے، اب یوں سمجھے کہ جیسے تالا سا لگ گیا۔ بہت کوشش کی کہ کچھ میں پڑھاؤں تو وہ تالا نہ کھلے۔ تو طلباء سے کہا اچھا بھائی چلے آج تو بسم اللہ ہے تو کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ طلباء نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن پھر آئے اور پھر کتاب کھولی تو پھر کچھ سمجھ میں نہ آئے، کچھ زبان پہ قفل لگ گیا، تو پھر یہی کہا کل پڑھیں گے۔ اب بہت پریشان ہوئے، سوچتے رہے، سوچتے سوچتے وہ کئی سال پیچھے گئے تو یاد آیا کہ میں پڑھا کرتا تھا اور یہ میں نے کیا تھا، احساس ہوا۔ یہ احساس بھی بڑی نعمت ہے۔ تو فوراً پوچھا وہ جو فلاں استاد صاحب تھے وہ بھی حیات ہیں؟ تو بتایا کسی نے کہ حیات تو ہیں لیکن بہت ضعیف ہو گئے، پڑھاتے نہیں ہیں، بس وہ دارالعلوم میں رہتے ہیں تو وہ آرام کرتے ہیں۔ تو بس فوراً بھاگم بھاگ پہنچے، وہاں دیکھا تو استاد صاحب لیٹے ہوئے تھے، بہت ضعیف تھے۔ اللہ اکبر، اچھے ماحول میں تھے نا، دارالعلوم کا ماحول تو ولیوں کا ماحول تھا نا۔ حضرت ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت جملہ فرمایا ایک موقع پر کہ میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہوتا۔ جہاں خوشبو بنتی ہو تو نہ چاہے تب بھی خوشبو آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ فلاں جگہ وہ لیٹے، بھاگم بھاگ پہنچے اور جاتے ہی ان کے وہ ہماری طرح بناوٹی معافی نہیں کہ جی یہ مطلب نہیں تھا، فلانا تھا، معذرت، یہ سب جو سمجھے کہ فراڈ ہیں، اسمارٹ بننے کی کوششیں، سیدھا سیدھا کہیے غلطی ہوئی۔ اتنی انا ہوتی ہے آدمی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ایک ایسا پرزہ ہے، جب تک یہ نہیں ہلے گا تو خدا کی طرف سے رحمتوں کا پرزہ بھی نہیں ہلے گا۔ مانیے اس چیز کو کہ غلطی ہوئی، ببانگ دوہل اس چیز کو تسلیم کیجیے، یہ غلطی ہو گئی، اللہ کے لیے معاف کر، معذرت چاہتا ہوں جی، یہ مقصد نہیں۔ یہ تو سارے وہ اوپر سے یوں سمجھیں کہ وہ پینٹ کرنے کی کوشش ہے، اندر وہ سارے کا سارا وہ زنگ باقی ہے۔ تو بھاگم بھاگ پہنچے۔ میں نے عرض کیا نا کہ دارالعلوم کا ماحول تھا، غلطی ہو گئی تو غلطی کا لفظ تو بعد میں کہا، جاتے ہی حضرت لیٹے ہوئے تھے تو قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو وہ بہت ضعیف تھے، انہوں نے یوں دیکھا بھئی کون ہے، تو چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اور خادم پاس بیٹھے تھے، تو بتایا حضرت یہ فلاں شیخ الحدیث صاحب کے بیٹے۔ ارے یہ تو بہت بڑے ہیں، یہ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں؟ کہ نہیں حضرت، پاؤں نہیں چھوڑے۔ حضرت ارے اب کیوں شرمندہ کر رہے؟ بھائی اٹھو، ادھر آؤ ہمارے پاس۔ نہیں حضرت، جب تک آپ معاف نہیں فرمائیں گے اس وقت آپ کا در نہیں چھوڑوں گا، قدم نہیں چھوڑوں گا۔ بھائی کیا ہوا؟ حضرت فلاں موقع پہ مجھ سے بے ادبی ہو گئی تھی، بچہ تھا، نادانی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی، بھول ہو گئی، شاگرد بھی آ گئے، اتنے وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ آدمی بھولتا تھوڑا ہی ہے، کہتے ہیں نا بھلا دیا، نہیں بھولتا، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے وہ کبھی نہیں بھولتا۔ اور اچھا ٹھیک ہے ادھر آؤ، بلایا اور سینے سے لگا کے جاؤ، معاف کیا۔ بس سینے سے لگانے کی دیر تھی، معافی کا لفظ کہنے کی دیر تھی، وہ سارے تالے کھل گئے۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا نام تو سنا ہے نا، یہ عجیب خاندان ہے، ان کی چوتھی نسل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دین کے لیے بہت ہی اعلیٰ درجے میں قبول کیا۔ میں بے ادبی کی معافی چاہتا ہوں، علماء صلحاء کی خدمت میں بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ دارالعلوم کراچی کا کوئی نمائندہ چندے کے لیے لاہور یا کسی اور شہر میں آیا ہو؟ پورے پاکستان کے مدارس کے نمائندے کراچی جاتے ہیں چندہ لینے، وہاں کے لوگ یہاں نہیں آتے، کراچی پاکستان ہی کا حصہ ہے۔ ایسے ہی ہے، انہوں نے بھی وہی درس نظامی پڑھایا،
تو وہ اعلیٰ درجے کے اخلاص اور تقوی آپ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کبھی تبلیغ والوں کو دیکھا کسی سے چندہ مانگا ہو؟ کسی جگہ بھی؟ کیوں؟ وہ اخلاص پیدا کیجئے، وہ ایمان پیدا کیجئے. تو ان کے والد محترم تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. دارالعلوم میں بھی وہ استاد تھے، بڑے استاد تھے، استاد تفسیر تھے غالباً، بڑے اسباق پڑھایا کرتے تھے. تو یہ تھوڑا سا اس میں ایک علمی مفہوم ہے، اس کے لیے اضافی توجہ چاہیے ہوگی. حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج مبارک تھا. اس سے پہلے ایک کلیہ سمجھ لیں کہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا نام جب آئے تو آداب میں سے یہ ہے کہ رضی اللہ تعالی عنہ، اگر ایک صحابی کا نام ہو تو کہیں، ایک سے زائد ہوں تو رضی اللہ تعالی عنہم، یعنی کثرت سے ہوں. تو ظاہر ہے کہ درس حدیث میں تو بار بار نام آئے گا نا. تو اس حوالے سے اہل علم کی مختلف آراء ہیں کہ ایک صحابی کا نام اگر 10 دفعہ آیا ہے تو 10 دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنا ہے، یا آخر میں ایک مرتبہ کہنا ہے. تو اہل علم کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ درس یہ بیان یا سبق کی تکمیل پہ آخر میں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک دفعہ کہہ دیں تو کافی ہو جاتا ہے. اور ایک طبقہ یہ موقف رکھتا ہے کہ ان کی عظمت اور ان کا ہم پر جو احسان کا سلسلہ، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام نامی اسم گرامی آئے تو ہر بار رضی اللہ تعالی عنہ علیحدہ علیحدہ کہیں. ٹھیک ہے؟ یہ موقف اور مزاج تھا شیخ الاسلام شیخ العربی والعجم حضرت اقدس حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کا. ان کے ہاں اس کا اہتمام ہوا کرتا تھا. اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا کہ جب سبق کی تکمیل ہوتے تو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بڑے اہتمام سے فرماتے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ تو طلبہ میں خوش طبعی ہوتی ہے، شرارت کا لفظ تو کہنا مناسب نہیں. تو اب وہ بعض طلبہ حضرت سے بھی پڑھتے تھے اور حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے بھی پڑھتے تھے. تو ایک طالب علم نے حضرت سے کہا، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت آپ آخر میں ایک دفعہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں، ہر بار رضی اللہ تعالی عنہ نہیں کہتے. تو بعض اہل علم تو بس یہیں بٹھا دیجئے درود شریف ادھر دیکھیں بھائی، اللہ سلامت رکھے. تو بعض اہل علم تو ہر بار رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. حضرت مسکرا کے ٹال دیتے. اب وہ طالب علم میں کیا جو ٹل جائے، وہ ہر روز وہی سوال کرتا کہ حضرت ایسا، حضرت سنتے رہے. اب وہ ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا کہ اس نے پھر سوال کیا تو حضرت تھوڑا سا غصے میں آ گئے. اس نے کہا حضرت بعض اہل علم تو ہر بار جب نام آئے 100 دفعہ نام آئے تو 100 دفعہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں. مراد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے. تو حضرت نے فرمایا بھائی اگر کوئی کہتا ہے تو وہ حجت تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، وہ ان کا اپنا موقف ہے، ہمارا اپنا موقف ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں تھی، اپنا ایک موقف تھا. لیکن وہ طالب علم جو تھا اس کی طبیعت میں تھوڑی سی شرارت کی کیفیت آ گئی تھی، تو اس کے جواب میں حضرت تنگ آ گئے. یہ بات ان کی زبان سے یہ بات نکلی. یہ بات کسی نے بڑھا چڑھا کے حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کے شیخ الادب تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، ان کو بتائی کہ جی یہ سوال یوں کیا گیا، مراد حضرت مدنی تھے اور حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ بات کہی کہ وہ حجت تو نہیں ہے. اب اس طرح سے بنا کر کے کہیں کہ جیسا کہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی بے ادبی کر دی، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں تھا. بہت بڑے آدمی تھے، ایسے پاکیزہ لوگ تھے کہ ان کا تصور کریں تو پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بے حد بلند فرمائے. تو حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات میں فنا تھے. تو انہیں جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے پیغام بھجوایا حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو
کہ آپ کے اس عمل سے ہمیں شدید تکلیف ہوئی ہے، آپ نے حضرت کی بیعت بھی کی ہے۔ اب وہ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم 1000 دلائل دیتے، یہ مراد نہیں، یہ ہے، یہ نہیں، یہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت نے جب یہ بات سنی تو اگلے دن صبح 8 بجے کا وقت، جو کہ مدرسے کا سب سے گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے، تمام اساتذہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، طلبہ موجود ہوتے ہیں، عملہ موجود ہوتا ہے، سب کی موجودگی میں بڑے اساتذہ، چھوٹے اساتذہ، اپنے شاگرد اور چھوٹے درجوں کے شاگرد، نئے آنے والے طلبہ، خاک روب وغیرہ، صفائی، سب موجود تھے۔ بھرے مجمع میں جب سب کے سب موجود تھے تو سب کی موجودگی میں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے اور سب کے سامنے آ کر کے پاؤں پکڑ کر کے کہا کہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک بیٹا مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد رفیع عثمانی، پھر اگلی نسلیں اللہ نے دین کے لیے قبول کیا ہے، یہ من تواضع للہ رفعہ، نسلیں سنور جاتی ہیں۔ ایک ہم جیسے کھوکھلے لوگ ہیں، آپ نے پیر صاحب کی بیعت بھی کر دیا، آپ نے مولوی صاحب کی بیعت، بھائی آپ نے خاک اصلاح کرنی، اپنی اصلاح تو کیجیے۔ آپ جب تک اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کے لیے، تمام انسانیت کے لیے، مسلم ہو یا غیر مسلم جو موجود ہیں، ان کے لیے یہ احساس نہیں ہوگا کہ اللہ کی ساری مخلوق مجھ سے بہتر ہے، تو آپ نے خیر کی طرف ابھی پہلا قدم بھی نہیں اٹھایا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ میں پیر کیسے بنا میں سے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی پیری مریدی۔ یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیوب کو ظاہر نہیں کیا۔ بات چل رہی تھی کہ یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم چودھری ہوتے ہیں، تو ایک اللہ والے قبرستان کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ ایک چودھری صاحب آئے۔ میں نے عرض کیا نا، ہمارے ہاں جو معیار ہوتا ہے کہ راڈو گھڑی پہنی ہوئی ہو اور بڑی گاڑی ہو اور فلاں ہو فلاں، تو لوگ بھاگم بھاگ پہنچے۔ وہ اللہ والے بیٹھے ہوئے تو اپنے ذکر اذکار میں لگے رہے، تو چودھری صاحب کو بہت ناگوار گزرا۔ تو چودھری صاحب آگے آئے، کہنے لگے تو سن جاندا نہیں؟ حضرت نے فرمایا بہت اچھی طرح، اگر فرمائیں تو تعارف کرواؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہارا آغاز گندگی کا ایک قطرہ ہے، تمہارا انجام یہ ہے کہ تم کیڑوں کی خوراک بنو گے، اس کے درمیان میں جو دورانیہ ہے، تم ہر وقت گندگی کا ڈھیر اپنے پیٹ میں اٹھائے پھر رہے ہو، یہ تمہارا تعارف ہے۔ کچھ اور کرواؤں؟ کیا اس میں شک ہے کوئی؟ اللہ نے پردہ رکھا ہوا، اللہ نے عزت دی۔ تو گھر سے آغاز ہوتا ہے، ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا بننا ہے۔ کیا آپ نے خبریں نہیں پڑھی؟ وہ سندھ میں وہ جو آدمی تھا، وہ جو لڑکا تھا کسی وڈیرے کا، جس نے شادی کے موقع پر اپنے دوست کو گولی مار دی تھی، تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ حالانکہ اس کا دوست بھی بااثر تھا، اس کا جو دوست کا والد تھا وہ آن ڈیوٹی بڑا پولیس آفیسر تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وڈیرے کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ عرصے وہ رہا اور بہرحال کوئی ڈیل ہوئی ہوگی تو وہ یہاں سے چھوڑ کر وہ فیملی شفٹ ہو گئی۔ ایک بندے کی اکلوتا بیٹا تھا جو مر گیا۔ تو ہمارے ہاں جو عدلیہ کا نظام ہے، سارے نظاموں میں جو خرابیاں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو وہ کچھ عرصے بعد، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ شواہد کے نہ ہونے کی بنا پہ رہا کر دیا گیا۔ تو اخبارات میں جو تصاویر آئیں، وہ جس نے صراحتاً قتل کیا تھا وہ وکٹری کا نشان بنا کے یوں باہر آ رہا ہے، اور اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب مٹھائی بانٹ رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ تربیت ہے، یہ سکھایا ہے بچوں کو۔ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ کیا بھگتیں گے؟ کیسے جواب دیں گے اللہ کو؟ لوگوں کی کثرت اگر شر پہ جمع ہو جائے تو وہ شر خیر سے مبدل نہیں ہوتی۔ دیکھیے
ایک حدیث پاک کا حاصل ہے کہ کسی شخص کو ناحق قتل کیا گیا اور حالات کچھ ایسے بنے، کچھ لوگوں کے مفادات تھے یا شرارت تھی یا لا علمی تھی کہ اس قتل کے حوالے سے لوگوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ ٹھیک ہوا۔ اب وہ جن لوگوں نے اس بات کو پھیلایا وہ معتمد لوگ تھے، تو باقی لوگ بھی ہم خیال ہوتے گئے کہ جی ٹھیک ہوا، اس نے یہ زیادتی کی، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ ایک آدمی اس کے قتل پر جو ہے وہ اس کا یہ ذہن بنا کہ یہ ٹھیک ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ پوری دنیا کا ذہن بنا کہ ٹھیک ہوا، حالانکہ وہ ناحق قتل کیا گیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ ساری دنیا بھی خلاف ہو جائے، اللہ پاک اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو میں نے اگر مقدمہ جیت لیا یا برادری میں واہ واہ کروا لی، لیکن مجھے تو پتا ہے نا کہ کیا کیا میں نے، اس سے آخرت بہتر نہیں ہوگی۔ لوگوں کے واہ واہ کہنے سے، لوگوں کو مجھے صحیح کہنے سے غلط صحیح نہیں ہوگا، سیدھا سیدھا راستہ ہے۔ بھائی اللہ غلطی ہوگی معاف کر دیجیے۔ اور یہ تب ممکن ہے کہ انسان بنے۔ انسان بنتا ہے تو یہ اہلیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کے اندر معافی مانگنے کی جرت پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے جرت چاہیے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی اپنی غلطی کی معافی مانگے اور اللہ اس کو رسوا فرمائے، ایسا نہیں ہوتا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو ہر طرح کے عیوب سے محفوظ فرمائیں اور اس طرح کے جرائم سے محفوظ فرمائیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نہ صرف یہ کہ مجھ سے معافی منگواتی بلکہ ہاتھ تک جڑواتی۔ کوئی چودھری ایسا ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کر رہا ہوں؟ کوئی متقی، کوئی نیک، کوئی تہجد گزار ہے جو اپنے بچوں کو یہ سکھائے کہ نہیں بھئی یہ خادمہ کے بچوں سے یا خاکروب کے بچوں سے آپ جو ہیں وہ اخلاق سے ملیں اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ پھر ہماری کیا دینداری ہے؟ یہ خدا کی مخلوق نہیں ہے؟ کتنے بڑے ہمارے معاون ہیں، ہمارے گھروں کے صفائیاں کرتی ہیں، واش روم دھوتی ہیں خادمائیں۔ ہمیں ظاہر ہے کہ ہمیں مشقت ہوتی تبھی تو ایسا کر رہے ہیں نا کہ ہم ان سے ان کو تعاون لے رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے پہلے ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ تو پھر کیا دینداری ہے کہ اگر اپنے بچوں کو ہم خیر کی طرف متوجہ نہ کر سکے؟ یہ نہیں سکھاتے کہ آپ سب سے برتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ؟ کیا مولوی اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتا؟ پیر اپنے بچوں کو یہ نہیں سکھاتا؟ کیا کسی مولوی کا بیٹا اپنے مہمانوں کے لیے ان کے واش روم کا بھی صاف کرتا ہے؟ کسی پیر کا بیٹا ایسا کرتا ہے؟ پھر پیر صاحب تو خود گندگی کا ڈھیر ہوئے نا، کیا وہ خیر پھیلائیں گے؟ کیا وہ پاکیزگی پھیلائیں گے؟ دوسروں کو ہم واعظ کرتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرتے ہیں اور خود بیماریوں کا مجموعہ ہے، اور ایسے یعنی ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائیں، اور یہ جو جتنی بیماریاں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان بیماریوں کو ختم فرمائیں اور ہمیں روحانی طور پر، ظاہری طور پر، باطنی طور پر مکمل شفا نصیب فرمائیں، انسانیت کی تکریم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کے علم میں ہر وقت ہم سب کے علم میں بات رہنی چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تقابل کرتے ہوئے فرمایا، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا کہ تو کتنا پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا مقام کتنا بلند ہے، لیکن ایک مومن اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی کہیں بہتر ہے۔ بیت اللہ شریف کی طرف ہم پاؤں نہیں کرتے، یہاں رہتے ہوئے نہیں کرتے کہ توہین ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو اس سے بھی معزز فرما رہے ہیں، کتنی آسانی سے ہم اس کی توہین کرتے ہیں۔ ملازموں کو مارنا، تھپڑ مارنا، گالی گلوچ کرنا ہمارا معمول ہے، اور پھر دلیل دیتے ہیں اس نے یہ نقصان کیا تھا۔ تم سے نقصان نہیں ہوتا؟ یا بار بار سن چکے ہیں، کیا میں سناؤں کہ ایک تھپڑ کے بدلے میں 70,000 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ ہر نماز میں ہم سب یہ پڑھتے ہیں لیکن یاد نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں، اپنے جو دل کے کان ہیں ان کو نہیں سناتے۔ مالک یوم الدین، بدلے کا دن کا مالک ہے،
اس ملازم کا بھی وہی مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس کی شکایت پر اللہ تعالیٰ اسی طرح نوٹس لیں گے جس طرح کسی بھی نیک اور متقی کی شکایت پر نوٹس لیے جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی تکریم ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، پردہ پوشی کا معاملہ فرمائے۔